السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دفنانے والے جب چلے جاتے ہیں اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، عام میت بھی واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں، اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ ہم جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ عام میت پلٹ کے جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اولیاء قبروں میں آپ کا سلام نہیں سنتے؟ ہم کس چکر میں، ہم نے عقیدے کہاں سے لیے ہیں؟ ہم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے؟ آقا فرماتے ہیں عام میت سنتا ہے قبر میں لیٹا ہوا جوتوں کی آہٹ۔ اگر ہم سمجھیں کہ اولیاء اور صلحاء جو عام میت سے اونچے درجے وہ قبر پہ آنے والوں کو نہیں سنتے، یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر تک نہ ہو۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 5۔ اللہ فرما رہے اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو ایسے کو پکارے جو ان کی پکار سن نہیں سکتے۔ سمجھے آپ؟ اللہ فرما رہے ان کی دعا کو وہ سن نہیں سکتے۔ دیکھو آپ عربی میں دعا سے غافل ہوں، عربی میں دیکھو دعا سے غافل ہے، غافلون لکھا ہے، پکار سے بے خبر ہے، وہ لوگ نہیں سنتے۔ جو لوگ مر گئے، انتقال کر گئے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ عقل استعمال کرو، جاہل عالم علماء لوگ کے چکر میں مت رہو، قرآن میں غور کرو۔ قرآن میں کس کو پکارنے کی بات ہو رہی ہے؟ زندے کے مردے لوگ کے، جو مر گئے ان کے بارے میں بات ہو رہی کہ جو لوگ زندے ہیں ان کو پکارتے نا ہم لوگ، اے عبداللہ ادھر آ، اے ذاکر ادھر آ، اے ہاشم ادھر آ، ایسا پکارتے کہ نہیں ہم لوگ؟ تو زندے لوگ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے۔ زندے تو سنتے ہیں، تو اللہ ایسی بات تھوڑی کرے گا کہ زندوں کو پکارے تمہاری پکار نہیں سنتی۔ زندوں کے بارے میں نہیں وہ یہاں بات ہو رہی۔ یا عالم لوگ ارے ہم پکارتے نا اس کو تو یہ بھی تو شرک ہو گیا۔ جاہل ایک نمبر کے عالم مفتی، سڑک چھاپ۔ سمجھے آپ؟ جو لوگ انتقال کر کے کس کو پکارتا آدمی؟ پیغمبر کو، صحابی کو، ولی اللہ کو پکارتا ہے نا، مزاروں پہ جا کے یا گھری میں یا نماز میں پکارتے نا۔ نیک لوگ کو جو گزر گئے ان کو پکارتے ہیں نا، تو اللہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کو تمہارے پکار کی خبر تک نہیں ہے۔ سمجھا آپ؟ سورہ الاحقاف آیت نمبر 5۔ اور حشر کے دن، قیامت کے دن یہ لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، جن کو پکار رہے نا تم لوگ، وہ دشمن ہو جائیں گے تمہارے اور تمہاری پکار کا انکار کر دیں گے۔ آیت نمبر 6 الاحقاف۔ دونوں آیت دیکھو، عالم مفتی کے چکر میں آپ لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ وہ لوگ تو آپ کو گمراہ کر کے دے رہے ہیں نا کہ سنتے ہیں ولی اللہ پیغمبر قبروں میں زندہ ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے کہ نہیں سنتے، کوئی بھی جو انتقال کر گئے نہیں سنتے، کیونکہ وہ موت آ گئی، دوسرے عالم میں چلے گئے وہ۔ سمجھے آپ؟ ارے عقل استعمال کرو تو خود ہی سمجھ میں آئے گا۔ زندہ تھے تو ولی اللہ پیغمبر سن لیتے تھے کیا؟ 10 کلومیٹر دور، 2 کلومیٹر دور سب کی باتیں۔ سمجھے آپ؟ کوئی کیا بات کر رہا ہے کدھر، کوئی کیا بول رہا ہے، زندہ تھے تو سن لیتے تھے۔ جاہل ایک نمبر، عقل تو استعمال نہیں کرتے، زندہ تھے تو نہیں سنتے تھے 1 کلومیٹر دور کی بات، 50 کلومیٹر دور کی بات نہیں سنتے تھے، زندہ تھے تو انتقال کے بعد سننے لگے۔ جاہل۔ اور زندہ تھے تو 2 ہی زبان 4 زبان آتی تھی۔ سمجھا؟ زندہ تھے تو 2 زبان 4 زبان آتی ہے پیغمبر کو، ولی کو۔ اور دعا تو اب کتنے قبر پہ جا کے مزاروں پہ کرتے ہیں، الگ الگ زبان میں دعا مانگتے نا، اپنی اپنی بھاشا میں دعا کرتے تھے اپنی زبان میں۔ تو کیا پیغمبر، صحابی، ولی اللہ کو سب زبانیں آنے لگتی کیا انتقال کے بعد؟ جاہل۔ عقل استعمال نہیں کرتے تو کچھ بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ سمجھے آپ؟ اللہ فرمائے نا تمام جانداروں میں بدترین وہ ہے بہرے گونگے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ سورہ انفال آیت نمبر 22۔ سمجھا آپ؟ سارا کاروبار عقل سے ہی کرتے نا، عقل سے ہی کام دھندا، لینا دینا عقل۔ تو یہاں بھی عقل استعمال کرو، کیا صحیح کیا غلط۔ قرآن دیکھو، قرآن دیکھ کے عقل استعمال کرو، قرآن کی آیتوں میں عقل استعمال کرو، آیت کیا فرما رہی۔ سمجھا آپ؟ ہر کام عقل سے لیتے، اور اللہ کی بات، قرآن کی بات کو عقل استعمال نہیں کرتے۔ عالم مفتی کے
کو بیچ دیا کر، ان کے حوالے کر دیا کر. سمجھے آپ؟ سوچیے آپ. اللہ فرما رہے کہ جن کو پکارتے وہ تمہاری پکار سے بے خبر ہے، غافلون، تمہاری دعا سے غافلون ہے. عربی میں دیکھو الاحقاف آیت نمبر 5. اب یہ عالم بول رہے، سن رہے، میت کو دفنا کے جاتے ہیں. یہ عالم لوگ کی باتیں آپ سنو آپ ان لوگ کی تقریریں کہ میت کو دفنا کے جاتے تو جوتے کی آوازیں آتی، قدموں کی آہٹ سنتے. تو کیا قدموں کی آہٹ سنتے تو کیا ہماری پکار دعا کو نہیں سنیں گے؟ جب قدموں کی آہٹ سن رہے، ایسا بولتے ہی عالم مفتی گمراہ کرتے عوام. تو بات ہی گمراہ ہے نا. جو حدیث تم لاتے ہو جھوٹی حدیث ہے، گھڑی ہوئی، قرآن کے خلاف ہے نا. اللہ بول رہے تمہاری پکار سے بے خبر ہے اور تم بولتے وہ سنتے ہیں. سوچو آپ. تو کیا نبی کی بات، حدیث اگر نبی کی تم بول رہے ہو حدیث نبی کی ہے تو نبی کی بات قرآن کے خلاف رہے گی؟ سوچو آپ. نبی کی بات نہیں، دشمنوں نے دیا ہے تاکہ تم گمراہی کام کرو، شرک والا کام. شرک ہے پکارنا اس کو پیغمبر کو، ولی اللہ کو. سمجھے آپ؟ سورہ فاتر آیت نمبر 14 دیکھ لو آپ. جن کو پکارتے ہیں تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے ہو اور قبول نہیں کر سکتے اور تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے قیامت کے دن. سورہ فاتر آیت 14 سب بتا دیا قرآن میں. اور یہ لوگ بول رہے سن رہے، قدموں کی آہٹ سن رہے تو کیا پکار نہیں سنیں گے؟ قدموں کی آہٹ ہی نہیں سنیں گے. اللہ بول رہے ان میں جان نہیں ہے، سڑ گل جائیں گے، ہڈیاں بکھر جائیں گی. روح فرشتے لے کے چلے گئے، روح فرشتے نکال کے لے کے گئے نا. موت کب آتی؟ جب فرشتے روح قبض کرتے جب آتی نا. تو پھر کب ڈالتے؟ تمہارے حساب سے تو زندہ ہے قبر میں. تم جو بول رہے آہٹ سن رہے، پکار سن رہے تو اندر زندہ، تو کیا روح واپس لا کے ڈال دیتے کیا؟ دو دلیل قرآن میں. اللہ میں تو دے رہا ہوں دلیل کہ کب روح ڈالیں گے وہ بھی لکھا ہے. آپ لوگ کے پاس تو دلیل نہیں ہے. آپ بولتے فرشتے روح قبض کر کے لے جاتے، اس پہ تو آپ مانتے ہیں یہ بات. فرشتے روح قبض کر کے لے جاتے جب مرتا ہے نا آدمی کو. دفناتے کب؟ جنازے کی نماز کب پڑھتے؟ زندہ رہتا ہے جب کہ روح رہتی اس میں. جاہل ایک نمبر کے، قرآن کے خلاف سب باتیں. فرشتے روح قبض کر کے لے جاتے ہیں، پھر قیامت کے دن روح جسم میں ڈالیں گے. دیکھو آپ لکھا ہے سورہ تکویر آیت نمبر 7. کب روح جسم سے ملا دی جائے گی، جوڑ دی جائے گی؟ کب ملائے گی؟ قیامت کے دن. سورہ تکویر آیت نمبر 7. سمجھے آپ؟ آپ لوگ تو بولے کہ ابھی روح قبض کر لے گئے، پھر جیسے ہی اپنا روح ڈال دیتے کیا؟ جاہل. اللہ بول رہا ہے کہ اس دن ڈالیں گے. روح نکال لیے فرشتے لے کے چلے گئے، ہمارے فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں، پھر قیامت کے دن روح جسم سے ملا دی جائے گی، جوڑ دی جائے گی. سورہ تکویر آیت 7 دیکھ لو آپ. سب باتیں غور کرو قرآن کی. سمجھے آپ؟ لوگ کے لیکچر یہ جھوٹی حدیث پہ مت چلو ورنہ بھٹک جائیں گے. سمجھے آپ کیا کیا بولتے ہیں لوگ؟ اور پھر روح جسم میں ڈال دی جائے گی، لکھا ہے نا تکویر آیت 7 میں. پھر سر پھونکا جائے گا، وہ تو اٹھیں گے اور بولیں گے ہم کو نیند سے کتنے جگہ ہے. سورہ یاسین دیکھو آپ آیت نمبر 52، 51 52 دونوں دیکھو. جب سور پھونکا جائے گا سب اپنے قبروں سے اٹھیں گے، بولیں گے ہم کو نیند سے کتنے جگہ ہے، ہم کو ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھایا ہے. یہ الفاظ ہے میت کے. قبر سے اٹھنے والے کیا بولیں گے وہ اللہ بتا رہا ہے قرآن میں. سمجھا؟ تمہارے حساب سے تو زندہ ہے، اٹھ رہے بیٹھ رہے، عذاب ہو رہا ہے، کیا 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 تمہاری سب باتیں قرآن کے خلاف. آئی نہیں قرآن میں. سب جھوٹی بات، جھوٹی گڑی ہوئی حدیث قرآن کے خلاف. سمجھا آپ؟ دوسری کتاب پڑھے اس لیے گمراہ ہو گئے نا. دوسری کتابیں پڑھے اس لیے گمراہ ہو گئے. اگر یہ پڑھتے نا قرآن تو گمراہ نہیں ہوتے، ہدایت ملتی ہے. ہدایت کی کتاب ہے نا، تو ہدایت کی کتاب پڑھتے تو ہدایت ملتی ہے آپ کو، گائیڈنس. اب وہ ایسی گمراہی کتاب پڑھ رہے، حدیثوں کی سب ملاوٹی. جتنی بھی حدیث کی کتاب ہے سب ملاوٹ ہے، سب میں دشمنوں نے پورا اس میں کھیل کھیلا ہے، ملاوٹ کیا ہے. سمجھا آپ؟ جو قرآن کے مطابق بات وہ صحیح، جو قرآن کے خلاف بات وہ غلط، جھوٹ. ایک دم آسان بات ہے. سمجھا آپ؟ ان لوگ کے چکر میں مت رہیے. یہ لوگ بول رہے سن رہے، بڑے بڑے عالم اسکالر جن کے پیچھے کروڑوں لوگ چل رہے ہیں نا، آپ بھی انہی کے پیچھے چل رہے ہیں. اللہ بول رہا ہے اس کے پیچھے چلو، اسی پر چلو. سورہ انعام 153 یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلنا اور راستوں پہ مت چلنا. سورہ انعام 153 153. اور راستوں پہ چل کے بھٹک جائیں گے اللہ فرما رہے ہیں. سمجھا آپ؟ اللہ کا راستہ یہ قرآن ہے. یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 ایک دم سیدھا راستہ، آسان. سمجھا آپ؟ دوسری کتاب پڑھ کے دوسرے کا
لیکچر سن کے دوسرے کا بیان ہے سب گمراہی. آپ کو دلیل کہاں سے دے رہے؟ آپ سوچو نا, حدیثوں سے, یعنی قرآن کے علاوہ وہ سب گڑی گڑی حدیث مطلب بات, گڑی ہوئی بات, سمجھا آپ. صحیح بات قرآن کے خلاف نہیں جائے گی, نبی کی بات قرآن کے خلاف نہیں جائے گی. سوچو آپ, جاہل اور گمراہ, اور بھی گمراہ کرتے ہیں. ارے وہ تو بتوں کے بارے میں, ارے تو بت بناتے تھے پہلے ولی اللہ کے, اور آج بت نہیں بناتے, قبر بناتے ولی اللہ کی. پہلے بت بناتے تھے, سمجھا آپ. کافر بت لوگ کی اللہ کے یہاں سفارش نہیں لگاتے, جو سفارش لگا رہے تو ولی اللہ کے یہاں ہی, اللہ کے یہاں ہمارے سفارش کرنے والے تو اللہ والے ہی ہوئیں گے نا. سورہ یونس آیت نمبر 18. یہ لوگ کہتے ہیں ہم ان کی پرستی اس لیے کرتے کہ اللہ کے ہمارے سفارش کرنے والے, اللہ پاک ہے ان کے شرک سے. اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جس کو معلوم نہیں, اللہ کو معلوم نہیں کیا تمہارے دل میں کیا ہے, تمہاری کیا تکلیف ہے, تمہارا پرابلم کیا ہے, اللہ کو معلوم. تو اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اسے معلوم نہیں. اللہ پاک ہے ان کے شریک کر رہے نا تیسرے تھرڈ پرسن کو, پیغمبر کو, ولی اللہ کو. شرک ہے, پکارنا بھی شرک ہے, سفارش لگانا یا سفارش لگا رہے سورہ یونس آیت 18 وہ بھی شرک ہے. اور آپ کو بولتے ہیں بتوں کے بارے میں. ارے تو بت یعنی اسٹیچو, مورتی, لیکن کس کی؟ نیک لوگ کی کہ گناہگار جہنمی کی؟ نیک لوگ کی بت بناتے تھے اس ٹائم. دیکھو آپ, لات, منات, عزا, لات, ان کے بت سب نیک لوگ تھے, سمجھا آپ. حاجیوں کی خدمت کرتے تھے لوگ, تو ان کے ہی بت بنا کے ان سے سفارش وسیلہ لگاتے تھے کہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارش کرنے والے, سمجھا آپ. سورہ زمر میں اسی لیے بتا دیا اللہ نے کہ یہ ہم تو ان کی بندگی اس لیے کرتے کہ اللہ کے مقرب بنا دے, یعنی اللہ کے قریب ہم کو کر دیں. سورہ زمر 2-3 نمبر دیکھ لو آپ, اللہ کا مقرب بنا دے. وہاں نیک لوگ ہی ہوں گے نا, اور اللہ پوچھے گا قیامت میں وہی ولی اللہ اور نیک لوگ سے, پیغمبر سے, کیا تم نے کہا تھا یہ سب ہم کو پکارنا ہم سے؟ تو وہ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ پاک ہے تو ولی اللہ ہی ہوئیں گے نا. سورہ فرقان آیت نمبر دیکھ لو آپ, 17-18 یا 16-17 دیکھ لو آپ. سورہ فرقان میں تو پاک ہے کہ ہم ایسا آپ کے بارے میں بولیں, تو وہ ولی اللہ ہی بول رہے ہیں نا. تو چاہے بدھ بناؤ چاہے قبر بناؤ, ولی اللہ کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. سب ولی اللہ لوگ کیا ہی ولی اللہ سے ہی سفارش لگاتے ہیں نا اللہ کے یہاں. کہ اللہ کے دشمن جو ہے ان سے سفارش لگاتے, جو لوگ جہنمی ان سے سفارش لگاتے کیا؟ سوچیے آپ, سب ولی اللہ کے بارے میں, نیک لوگ کے بارے میں ہو رہی. ان کو پکارنا, ان سے سفارش لگانا, ان کے نام کا کھانا, نظر نیاز ان کے نام کا دے گا. اللہ نے منع فرمایا ہے اللہ کے سوا کسی کے بھی نام کا نہیں. تم لوگ یہ سب کر رہے اس لیے کہ وہ لوگ بخشوائیں گے, وہ لوگ خوش ہوئیں گے, وہ لوگ کام آئیں گے. کچھ بھی نہیں, نہ خوش ہوئیں گے نہ کام آئیں گے, اور تمہاری دعا پکار کی, تمہارے عمل کی ان کو خبر تک نہیں ہے. دیکھ لو آپ, اس کے نام کا کھانا منع ہے. اللہ کے سوا کسی کے بھی نام کا کھانا منع ہے. جائز ہوتا تو پیغمبر لوگ کے نام کا اللہ خود ہی بول دیتا قرآن میں. ابراہیم علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کا, ہے نا, یوسف علیہ السلام کا, نوح علیہ السلام کا قرآن میں ہوتا کہ کرو. اگر یہ سب رہتا تو سب ہے ہی نہیں اسلام میں. 4 جگہ منع ہے اللہ کے سوا کسی کے بھی نام کا کھانا. جس چیز پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہے منع ہے, حرام ہے. سورہ بقرہ 173, سورہ مائدہ آیت نمبر 3, سورہ انعام 145, سورہ نحل 115, 4 جگہ اللہ کے سوا کسی کے بھی نام کا آپ کھا ہی نہیں سکتے. عبد القادر جیلانی کے نام کا بنا رہے, منع ہے. 11ویں کی کنڈا جعفر کے نام کے منع ہے. علی کے نام کا کھچڑا, شربت, حسین کے نام کا سب منع ہے. یہ سب جو ہو رہا ہے نا ولی لوگ کے نام پہ, مزار لوگ کے نام پہ, ان کا دیگ, ان کا دیگ, ان کی نیاز, ان کی سب منع ہے. اگر جائز ہوتا تو قرآن میں ہی ہوتا نا, پچھلے پیغمبروں کا کرو. یا تو 23 برس قرآن نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, تو 23 برس میں بول دیتا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کرو, ابراہیم علیہ السلام کا نام پہ کرو, صحابہ لوگ کے نام کا کرو. کچھ بھی نہیں, اللہ بول دیا اللہ کے سوا کسی کے بھی نام کا نہیں. سمجھا؟ یہ لوگ کے لیکچر بیان پہ مت جاؤ آپ لوگ, کہ یہ لوگ سن رہے, دعا سن رہے, کام آئیں گے, بخشوا لیں گے. سب گمراہی باتیں, نہیں سنتے, سب گڑی ہوئی حدیثیں. سمجھا آپ؟ نہ قدموں کی آہٹ سنتے نہ تمہاری پکار سنتے. سمجھا آپ؟ عالموں کو رب مت بناؤ. اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر ان لوگوں نے علماء کو رب بنایا. سورہ توبہ آیت نمبر 31 کیوں بولا ہے؟ علماء کو رب بنایا. علماء کی باتوں پہ چلنا, علماء کو رب بنا. اللہ کی باتوں پہ چلنا, یہ اللہ کی باتیں. اللہ کی باتوں پہ چلنا, اللہ کی باتیں پورے قرآن میں. اللہ کی باتوں پہ چلنا, اللہ کو رب بنا. تو کس کو رب بنایا آپ سوچ لو. علماء بولا ہے, علماء تو گڑ گڑ کے دے رہا ہے. قرآن پہ چلنے کا حکم ہے نا, تو قرآن کی باتوں پہ چلو, اللہ کے حکم پہ چلو. سمجھا آپ؟
ہر وہ بات اپنی بھاشا میں پڑھو نا، اپنی زبان میں، اخبار اپنی زبان میں، نیوز پیپر پڑھتے نا کیسا سمجھتے سب باتیں نیوز پیپر کی. اسی طریقے سے قرآن بھی نیوز ہے، نبا، خبر. نیوز انگلش میں نیوز، عربی میں نبا لکھا ہے، دیکھو اس کو خبر ہے، اردو میں خبر بولتے ہیں، نیوز. یہ سب خبریں ہیں اللہ نے بھیجا ہے. کیا پچھلے ٹائم ہوا پیغمبر کے ساتھ اور دشمنوں کا، اور کیا اب ہو رہا اور کیا ہونے والا ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، تینوں باتیں اللہ نے بتا دی، سب جانکاری دے دی ہے. کیا صحیح کیا غلط، کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، قرآن کھول کے چیک کر لو اپنی بھاشا میں، زبان میں، اپنی زبان میں پڑھو. ایک دم آسان ہے، اپنی زبان میں پڑھے تو آسان ہے. عربی نہیں، عربی تمہاری ہماری زبان نہیں ہے. عربی صرف نماز میں عربی کمپلسری مسٹ، خالی نماز کے لیے عربی. باقی علم حاصل کرنا، جانکاری لینا، نالج اپنی بھاشا میں پڑھو. ساری دنیا میں ترجمہ ہر زبان میں، ٹرانسلیشن ہر زبان میں آپ کو ملے گا. لاؤ اور پڑھو، نالج ملے گا آپ کو، صحیح نالج، پیور نالج. سمجھے؟ آپ عالم مفتی کے کہنے پہ چلو گے تو دیکھ رہے ہیں نا سب عالم مفتی، بریلی الگ عالم مفتی ہے، دیوبندی الگ عالم مفتی، جماعتی عالم مفتی، اہل حدیث عالم مفتی، سب عالم مفتی ہے، سب کے پاس سند ڈگری ہے، سب لڑ رہے ایک دوسرے کو، جہنمی کافر. عالم مفتی، عربی کے ماہر، عربی کے جانکار، عربی کے جانکاری ہے نا عالم مفتی ہے سب. بریلی بھی جانکار ہے، عربی کا ماہر. دیوبندی بھی عربی کا ماہر، عربی کا جانکار. اہل حدیث بھی عربی کا ماہر جانکار. سب گمراہ، ایک دوسرے کو گمراہ بول رہے ہیں، کافر جہنمی ایک دوسرے کو بول رہے ہیں. ابھی خود کو ہی نہیں پتا کہ ہم کس اس پہ کھڑے ہیں، جب تک کہ اس پہ نہیں چلیں گے، اس سے چیک نہیں کریں گے، اپنی اصلاح اس سے نہیں کریں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا. سمجھا آپ؟ یہ سب کون صحیح کون غلط ایسا عوام بولتی ہے، ہم کو نہیں معلوم کون صحیح کون غلط. یہ صحیح ہے نا قرآن، بس اسی کو پڑھو، اسی پہ چلو، سب سے سیدھا راستہ. کوئی فرقے میں مت پڑھو. سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.